صلی علی سیدنا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استقبال ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلے وار پیشکش رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 43ویں قسط میں. اس سے پہلے کی قسط میں ہم نے جانا کہ کس طرح ہجرت کے سفر میں غار ثور میں قیام کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا پالیسی اور حکمت عملی تھی، اور ساتھ ہی یہ بھی جانا کہ تدبیر اور تقدیر پر ایمان کے بعد اللہ نے اپنی مدد کس طرح کی. اس واقعے کی تفصیلات جاننے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں یا یہاں اوپر آئی بٹن پر کلک کریں. آئیے آج کی اس قسط میں جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے سفر اور غار ثور روانگی کے بعد راستے میں کیا واقعات پیش آئے، اس پر ایک نظر کریں گے. غار ثور میں 3 دن قیام فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کوچ فرمایا، وہاں سے نکل گئے. عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے. دلیل راہ یعنی راستہ بتلانے والا عبداللہ بن اریقظ نے ساحل کا راستہ اختیار کیا. غار ثور سے روانہ ہو کر اس نے سب سے پہلے یمن کے رخ پر چلایا اور جنوب کی سمت خوب دور تک لے گیا. پھر پچھم کی طرف سے مڑا اور ساحل سمندر کا رخ کیا. پھر ایک ایسے راستے پر پہنچ کر جس سے عام لوگ واقف نہ تھے شمال کی طرف مڑ گیا. یہ راستہ ساحل بحر احمر کے قریب ہی تھا اور اس پر شاذ و نادر ہی کوئی چلتا تھا. یہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے دوران فراست کہ کس طریقے سے اس کی پوری پالیسی اور حکمت عملی کو اپناتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر طے کیا. آئیے اب ہجرت کے سفر میں چند پیش آئے واقعات بھی سنتے چلیں. آپ کو بتا دیں کہ آگے اس قسط میں ہم جو واقعات پیش کریں گے یہ واقعات کتاب الرحیق المختوم سے ماخوذ ہیں. ناظرین، صحیح بخاری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، ہم لوگ غار سے نکل کر رات بھر اور دن میں دوپہر تک چلتے رہے. جب ٹھیک دوپہر کا وقت ہو گیا، راستہ خالی ہو گیا اور کوئی گزرنے والا نہ رہا تو ہمیں ایک لمبی چٹان دکھلائی پڑی جس کے سائے پر دھوپ نہیں آئی تھی. ہم وہی اتر پڑے. میں نے اپنے ہاتھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کے لیے ایک جگہ برابر کی اور اس پر ایک پوستین بچھا کر گزارش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو جائیں، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد و پیش کی دیکھ بھال کے لیے چلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کے لیے نکلا. اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چرواہا اپنی بکریاں لیے چٹان کی جانب چلا آ رہا ہے. وہ بھی اس چٹان سے وہی چاہتا تھا جو ہم نے چاہا تھا. میں نے اس سے کہا، اے جوان، تم کس کے آدمی ہو؟ اس نے مکے یا مدینے کے کسی آدمی کا ذکر کیا. میں نے کہا، تمہاری بکریوں میں کچھ دودھ ہے؟ اس نے کہا، ہاں. میں نے کہا، دودھ دو سکتا ہوں؟ اس نے کہا، ہاں، اور ایک بکری پکڑی. میں نے کہا، ذرا تھن کو مٹی، بال اور تنکے وغیرہ سے صاف کر لوں. اس نے ایک کاب میں تھوڑا سا دودھ دوہا اور میرے پاس ایک لوٹا تھا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پینے کے لیے اور وضو کرنے کے لیے رکھا تھا. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا لیکن گوارا نہ ہوا کہ آپ کو بیدار کروں. چنانچہ جب آپ بیدار ہوئے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، دودھ پر پانی اونڈھیلا یہاں تک کہ اس کا نچلا حصہ ٹھنڈا ہو گیا. اس کے بعد میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پی لیجیے. آپ نے یہاں تک کہ میں خوش ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کو پی لیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ابھی کوچ کا وقت نہیں ہوا؟ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ اس کے بعد ہم لوگ چل پڑے. اس سفر میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف رہا کرتے تھے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے، یعنی سواری پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا کرتے تھے. چونکہ ان پر بڑھاپے کے آثار نمایاں تھے اس لیے لوگوں کی توجہ انہی کی طرف جاتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی جوانی کے آثار غالب تھے
اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کم جاتی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ کسی آدمی سے سابقہ پڑھتا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھتا کہ یہ آپ کے آگے کون سا آدمی ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس کا بڑا لطیف جواب دیتے، فرماتے یہ آدمی مجھے راستہ بتاتا ہے۔ اسے سمجھنے والا سمجھتا کہ وہ یہی راستہ مراد لے رہے ہیں، حالانکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خیر کا راستہ مراد لیتے تھے۔ اسی سفر میں دوسرے یا تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ام معبد خزاعیہ کے خیمے سے ہوا۔ یہ خیمہ حدید کے اطراف میں مشلل کے اندر واقع تھا۔ اس کا فاصلہ مکہ مکرمہ سے 130 کلومیٹر ہے۔ ام معبد ایک نمایاں اور توانا خاتون تھی۔ ہاتھ میں گھٹنے ڈالے خیمے کے صحن میں بیٹھی رہتی اور آنے جانے والوں کو کھلاتی پلاتی رہتی۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس میں کچھ ہے؟ بولی واللہ ہمارے پاس کچھ ہوتا تو آپ لوگوں کی میزبانی میں تنگی نہ ہوتی۔ بکریاں بھی دور دراز ہیں، یہ قحط کا زمانہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ خیمے کے ایک گوشے میں ایک بکری ہے۔ فرمایا ام معبد یہ کیسی بکری ہے؟ بولی اسے کمزوری نے ریوڑ سے پیچھے چھوڑ رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا اس میں کچھ دودھ ہے؟ بولی وہ اس سے کہیں زیادہ کمزور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت ہے کہ اسے دھو لوں؟ بولی ہاں میرے ماں باپ تم پر قربان، اگر تمہیں اس میں دودھ دکھائی دے رہا ہے تو ضرور دھو لو۔ اس گفتگو کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے تن پر ہاتھ پھیرا، اللہ کا نام لیا اور دعا کی۔ بکری نے پاؤں پھیلا دیے، تھن میں بھرپور دودھ اتر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد کا ایک بڑا سا برتن لیا جو ایک جماعت کو آسودہ کر سکتا تھا، اور اس میں اتنا دودھ دوہا کہ جھاگ اوپر آ گیا۔ پھر ام معبد کو پلایا، وہ پی کر شکم سیر ہو گئی تو اپنے ساتھیوں کو بلایا، وہ بھی شکم سیر ہو گئے تو خود پیا۔ پھر اسی برتن میں دوبارہ اتنا دودھ دوہا کہ برتن بھر گیا اور اسے ام معبد کے پاس چھوڑ کر آگے چل پڑے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ان کے شوہر یعنی ابو معبد اپنی کمزور بکریوں کو جو دبلے پن کی وجہ سے مریل چال چل رہی تھی ہانکتے ہوئے آ پہنچی۔ دودھ دیکھا تو حیرت میں پڑ گئے، پوچھا یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ جبکہ بکریاں دور دراز تھی اور گھر میں دودھ دینے والی بکری نہ تھی۔ بولی واللہ کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ ہمارے پاس سے ایک بابرکت آدمی کا گزر ہوا جس کی ایسی اور ایسی صورت تھی اور یہ حال تھا۔ ابو معبد نے کہا یہ تو وہی صاحب قریش معلوم ہوتا ہے کہ قریش تلاش کر رہے ہیں۔ اچھا ذرا اس کی کیفیت تو بیان کرو۔ اس پر ام معبد نے نہایت دلکش انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کا نقشہ کھینچا کہ گویا سننے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہو۔ یہ اوصاف انشاءاللہ ہم شمائل نبوی میں انشاءاللہ مفصل تفصیل سے بیان کریں گے۔ یہ اوصاف سن کر ابو معبد نے کہا واللہ یہ تو وہی صاحب قریش ہے جس کے بارے میں لوگوں نے قسم قسم کی باتیں بیان کی ہیں۔ میرا ارادہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اختیار کروں اور کوئی راستہ ملا تو ایسا ضرور کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے۔ راستے میں سراقہ بن مالک نے تعاقب کیا اور واقعے کو خود سراقہ خود یوں بیان کرتے ہیں۔ سراقہ کہتے ہیں کہ میں اپنی قوم بنی مدلج کے ایک مجلس میں بیٹھا تھا کہ اتنے میں ایک آدمی آ کر ہمارے پاس کھڑا ہوا اور ہم بیٹھے تھے۔ اس نے کہا اے سراقہ میں نے ابھی ساحل کے پاس چند افراد دیکھے ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہیں۔ سراقہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا یہ وہی لوگ ہیں، لیکن میں نے اس آدمی سے کہا کہ وہ لوگ نہیں ہیں بلکہ تم نے فلاں اور فلاں کو دیکھا ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے ابھی گزر کر گئے ہیں۔ پھر میں مجلس میں کچھ دیر تک ٹہرا رہا، اس کے بعد اٹھ کر اندر گیا اور اپنی لونڈی کو حکم دیا کہ وہ میرا گھوڑا نکالے اور ٹیلے کے پیچھے روک کر میرا انتظار کرے۔ ادھر میں نے اپنا نیزہ لیا اور گھر کے پچھواڑے سے باہر نکلا۔ لاٹھی کا ایک سرا زمین پر گھسیٹ رہا تھا اور دوسرا اوپری سرا نیچے کر رکھا تھا۔ اس طرح میں اپنے گھوڑے کے پاس پہنچا اور اس پر سوار ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ حسب معمول مجھے لے کر دوڑ رہا ہے، یہاں تک کہ میں ان کے قریب آ گیا۔ اس کے بعد گھوڑا مجھ سمیت پھیلا، میں اس سے گر گیا۔ میں نے اٹھ کر ترکش کی طرف ہاتھ بڑھایا
اور پانسے کا تیر نکالا۔ جاہلیت میں رواج تھا کہ ان کے پاس تیر رکھے ہوئے ہوتے تھے جس میں کسی میں ہاں لکھا ہوتا تھا، کسی میں نہیں لکھا ہوتا تھا۔ تو سراقہ نے بھی وہی کیا اور پانسے کا تیر نکال کر یہ جاننا چاہا کہ میں کیا کروں، میں انہیں ضرور پہنچا سکوں گا یا نہیں۔ تو وہ تیر نکلا جو مجھے ناپسند تھا، یعنی نہیں نکلا، لیکن میں نے تیر کی نافرمانی کی اور گھوڑے پر سوار ہو گیا اور وہ مجھے لے کر دوڑنے لگا، یہاں تک کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات سن رہا تھا اور آپ التفات نہیں فرما رہے تھے، جبکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ بار بار مڑ کر دیکھ رہے تھے، تو میرا گھوڑے کے اگلے دونوں پاؤں زمین میں دھس گئے، یہاں تک کہ گھٹنوں تک جا پہنچے اور میں اس سے گر گیا۔ پھر میں نے اسے ڈانٹا تو اس نے اٹھنا چاہا، لیکن وہ اپنی پاؤں کی بمشکل نکال سکا۔ بہرحال جب وہ سیدھا کھڑا ہوا تو اس کے پاؤں کے نشان سے آسمان کی طرف دھوئیں جیسا غبار اڑ رہا تھا۔ میں نے پھر پانسے کی تیر سے قسمت معلوم کی اور پھر وہی تیر نکلا جو مجھے ناپسند تھا، یعنی نہیں نکلا۔ اس کے بعد میں نے امان کے ساتھ انہیں پکارا تو وہ لوگ ٹھہر گئے اور میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے پاس پہنچا۔ جس وقت ان سے روک دیا گیا تھا اسی وقت میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ غالب آ کر رہے گا۔ چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے آپ کے بدلے دیت یعنی انعام رکھا ہے، اور ساتھ ہی میں نے لوگوں کے عزائم سے آپ کو آگاہ کیا اور توشہ اور ساز و سامان کی بھی پیشکش کی، مگر انہوں نے میرا کوئی سامان نہیں لیا اور نہ مجھ سے کوئی سوال کیا، صرف اتنا کہا کہ ہمارے متعلق رازداری برتنا، کسی سے کچھ نہیں کہنا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پروانہ امن لکھ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن فہیرہ کو حکم دیا اور انہوں نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر لکھ کر میرے حوالے کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ اس واقعے سے متعلق خود ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بھی ایک روایت ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ روانہ ہوئے تو قوم ہماری تلاش میں تھی، مگر سراقہ بن مالک بن جعشم کے سوا جو اپنے گھوڑے پر آیا تھا اور کوئی ہمیں نہ پا سکا، ہمارے پاس نہ آ سکا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیچھا کرنے والا ہمیں آ لینا چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ بہرحال سراقہ واپس ہوا تو دیکھا کہ لوگ تلاش میں سرگردہ ہیں، کہنے لگا ادھر کی کھوج مت لو، ادھر کی خبر میں لے چکا ہوں، یہاں تمہارا جو کام تھا کیا جا چکا ہے۔ اس طرح لوگوں کو واپس لے گیا، یعنی دن کے شروع میں تو چڑھا آ رہا تھا اور آخر میں پاسبان بن گیا۔ واضح رہے کہ وہی سراقہ بن مالک بن جعشم رضی اللہ عنہ ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشنگوئی دی تھی کہ سراقہ تیرا کیا حال ہوگا جب تجھ کو ملک فارس کے بادشاہ کے کسریٰ کے دونوں کنگن پہنائے جائیں گے۔ اس ارشاد کے برسوں بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایران فتح ہوا اور کسریٰ کے کنگن دربار خلافت میں لائے گئے تو امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تصدیق و تحقیق کے لیے وہ کنگن حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ کو پہنا دیے اور فرمایا کہ سراقہ رضی اللہ عنہ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے حمد ہے جس نے ان کنگنوں کو بادشاہ فارس یعنی کسریٰ سے چھین کر سراقہ بدوی کو پہنا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عامر بن فہیرہ اور رہبر عبداللہ بن اریقس، چاروں پر مشتمل یہ قافلہ اپنا سفر دلیل راہ یعنی راستہ بتلانے والا عبداللہ بن اریقس کے ساتھ ان کا سفر جاری رہا، یہاں تک کہ یہ قافلہ قبا پہنچا۔ قبا جو مدینہ کے مضافات میں واقع ہے، وہاں یہ قافلہ پہنچ گیا۔ یہ واقعہ 12 ربیع الاول دوشنبہ یعنی پیر کا ہے اور اسی سے اسلامی تقویم کا آغاز ہوتا ہے۔ ناظرین، یہاں مجھے رکنے کی اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی قسط میں جانتے ہیں کہ قبا پہنچنے کے بعد کیا کیا واقعات پیش آئے اگلی سلسلہ وار پیشکش میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سيدنا محمد
وعلى آل سيدنا شفيعنا محمد.